شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے تلاوت قرآن کریم کروں گا۔ آپ سبھی یہی نیت فرما دیجیے کہ اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے نہایت توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کریم سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا۔ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. يَا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صدق الله العظيم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر. مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر. اے خود کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں. صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. سب مل کر بولو جیسے میرے سرکار ہے. ایسا نہیں کوئی نہیں
مل کر بولو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی سیدی اعلیٰ سنت فرماتے ہیں سب سے علم والا ہمارا نبی سب سے بادب والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی مانگنے والوں کو تو یوں چاہیے مانگنا بھی کسی سے کیوں چاہیے کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا یہ سچا ہمارا نبی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جب ان کا جلوہ انوار کا کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت خدمت میں ان کی بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ 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 ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا کیا ہوگا اور چاہے تو اشارے سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان کے غلاموں کی تو سردار عالم کیا ہوگا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے سب مل کر بولو جیسے میرے کوئی اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کہوں تجھے زندگیاں ختم ہوئی ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا کہنے کی سب کچھ ان کے ثنا خاکی خاموشی ارے چپ ہو کہہ کے میں کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم اس میں کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے جیسے میرے سرکار ہے
سب مل کر بولو جیسے میرے سرکار نہیں کوئی جیسے میرے سرکار نہیں کوئی وہی رب ہے جس کو ہم تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا ستا سے بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے میرے سب چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الترغیب و ترہیب یہ حدیث پاک کی کتاب ہے. حدیث نمبر 29 حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ حبیب کبریا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا وہ روز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی. صرف 10 بار صبح و شام 10 بار درود پڑھنا ہے. سبحان اللہ. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کتنے عشق بھری بات فرماتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 14 فروری پر ایک طوفان بدتمیزی اٹھتا ہے ویلنٹائن ڈے کے نام پر اور بہت کچھ وہ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. وہ کچھ ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی ہے. اس کے حبیب پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی ہے. تو کچھ حیا کے تعلق سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں. گناہ پر قادر ہونے پر گناہ ترک کرنے کی فضیلت کے تعلق سے کچھ عرض کرتا ہوں. اچھی نیتوں کے ساتھ سنیے. اللہ کی رضا کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین سیکھنے کے لیے عمل کرنے کے لیے دوسروں تک پہنچانے کے لیے ادب سے بیٹھنا ہے توجہ کے ساتھ سننا ہے ہو سکے تو اہم مدنی پھولوں کو لکھنا ہے. انشاءاللہ وقت مناسب پر ہم سب مل کر شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زیارت بھی کریں گے اور پھر آپ کے عشق بھرے مدنی پھولوں سے بھی مالا مال ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. بصرہ میں ایک بزرگ تھے ان کی شہرت تھی مسکی کے نام سے. عربی میں مشک کو کہتے ہیں مسک میم سین کاف. تو مسکی کے معنی ہوئے مشک بار یعنی
خوشبوؤں میں پھنسا ہوا، خوشبوؤں میں بسا ہوا انسان، خوشبودار انسان. ہر وقت ان بزرگ سے خوشبو آیا کرتی تھی. جہاں سے گزرتے وہ راستہ خوشبو سے مہک جاتا. یہ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو ان کی خوشبو لوگوں کو ان کے آنے کا پتہ دے دیا کرتی تھی. کس نے عرض کی حضور لگتا ہے کہ آپ خوشبو پر کچھ اچھی خاصی رقم خرچ کرتے ہیں. حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے کبھی خوشبو نہیں خریدی اور کبھی بھی خوشبو لگائی نہیں. میرا واقعہ بڑا عجیب ہے. ابھی عجیب واقعہ سنیے اور عبرت کے مدنی پھول چنیے. حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے میں بغداد معلا کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا. جس طرح امیر لوگ اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں میری بھی اسی طرح تعلیم دلوائی گئی. میں بہت خوبصورت تھا اور حیا والا بھی تھا. میرے والد صاحب نے کسی سے کہا اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ لوگوں سے گھل مل جائے، اس کی حیا کچھ کم ہو. چنانچہ ایک کپڑے کے تاجر کی دکان پر حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے مجھے بٹھا دیا گیا. ایک دن ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے قیمتی کپڑے نکلوائے اور کپڑے بیچنے والے سے کہا کہ میرے ساتھ اس کو بھیج دو، جو کپڑے پسند آئیں گے انہیں رکھ لیا جائے گا اور قیمت دے دی جائے گی اور بقیہ کپڑے بھی واپس ہو جائیں گے. دکاندار نے حضرت مسکی کو اس بوڑھی عورت کے ساتھ بھیج دیا. وہ بوڑھی عورت ایک عظیم الشان محل میں حضرت مسکی کو لے گئی. ایک کمرے میں بھیج دیا جو کمرہ بہت ڈیکوریٹڈ تھا. حضرت مسکی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زیورات سے آراستہ خوش لباس جوان لڑکی تخت پر ایک نقش والے قالین پر بیٹھی ہوئی. تخت سونے کا، فرش یہ بھی زرعی تھا اور فرش اور تخت ایسا عمدہ تھا کہ میں نے کبھی بھی ایسا فرش اور تخت نہیں دیکھا. حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی پر شیطان غالب آ گیا. میری طرف لپکی اور چھیڑ خانی کرتے ہوئے منہ کالا کروانے کے در پہ ہوئی. حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں گھبرا گیا کیونکہ آپ حیا والے تھے نا، حیا دار تھے تو گھبرا گئے. کہا اللہ تعالی سے ڈر، مگر اس لڑکی پر شیطان پوری طرح مسلط ہو چکا تھا. جب میں نے اس لڑکی کی ضد دیکھی تو گناہ سے بچنے کی ایک تدبیر سوجھی. میں نے کہا مجھے واش روم میں جانا ہے. اس لڑکی نے آواز دی تو چاروں طرف سے خادمائیں آ گئیں. اس نے کہا اس کو بیت الخلاء میں لے جاؤ. جب میں واش روم میں پہنچا حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تو بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہیں آئی. مجھے اس عورت کے ساتھ، اس نوجوان لڑکی کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے اللہ تعالی سے شرم آ رہی تھی اور مجھ پر جہنم کے عذاب کے خوف کا غلبہ تھا. چنانچہ ایک ہی راستہ نظر آیا، وہ یہ کہ میں نے استنجا خانے کی نجاست سے اپنے ہاتھ اور منہ کو سان لیا. پھر اسی حالت میں باہر نکلا اور آنکھیں نکال کر جو خادمائیں تھیں ان کو ڈرایا جو باہر رومال اور پانی لے کر کھڑی تھی. پھر میں دیوانوں کی طرح چیختا ہوا
اس کی طرف لپکا تو ڈر کر بھاگی. پاگل پاگل کا شور مچ گیا. سب کنیزیں اکٹھی ہوئیں اور ان سب نے مل کر مجھے ایک ٹاٹ میں لپیٹا اور اٹھا کر ایک باغ میں ڈال دیا. جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب خادمائیں جا چکی ہیں، میں اٹھا، کپڑے دھوئے، بدن پاک کیا اور گھر پہنچ گیا. مگر میں نے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی. اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے تم کو حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے، اور کہتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو؟ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا میں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہوں. اس کے بعد حضرت جبریل امی علیہ السلام نے میرے منہ پر، میرے جسم پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا. اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی بہترین خوشبو آنے لگی. میرے جسم سے جو خوشبو آتی ہے یہ حضرت سیدنا جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کی خوشبو ہے. حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو گناہ سے کس چیز نے بچایا؟ جہنم کے خوف نے. اگر جہنم کے عذابات کا ہمیں علم ہو اور ہمارے پیش نظر رہیں تو ہم بدنگاہی سے بھی بچیں، سود کے لین دین سے بھی بچیں، بدکاری سے بھی بچیں، ماں باپ کو تنگ کرنے سے بھی بچیں، اولاد کو دین سے دور رکھنے سے بھی بچیں، جہالت کی وادیوں میں بھٹکنے سے بچیں. حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جہنم کے خوف نے، اللہ تبارک و تعالی کی خشیت میں، اللہ دیکھ رہا ہے، اس چیز نے گناہ سے بچایا. حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی حیا نے، شرم نے انہیں گناہوں سے بچایا. حیا کیا ہے؟ عیب لگائے جانے کے خوف سے جھینپنا. یہ وہ وصف ہے جو اللہ تعالی کے ناپسندیدہ کاموں سے روکتا ہے. یہ وہ خوبی ہے جو مخلوق کے نزدیک جو ناپسندیدہ کام ہیں اس سے روک دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس امت میں سب سے بڑے باحیا ہیں، سب سے زیادہ باحیا امتی ہیں، ان کے صدقے میں شرم و حیا عطا فرما دے. آئیے دعا کرتے ہیں. یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا، حضرت عثمان غنی باحیا کے واسطے، حضرت عثمان غنی باحیا کے واسطے. آمین. حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حیا نے گناہ سے بچا دیا. اور وہ کتنے بے حیا ہیں جو اجنبی عورتوں کو تکتے ہیں، گھورتے ہیں، ان کی نظریں اجنبی عورتوں کا پیچھا کرتی ہیں، اجنبی عورتوں کے ساتھ موبائل پر، فون پر باتیں کرتے ہیں، یا ان کو ایس ایم ایس کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، پکچر شیئر کرتے ہیں. وہ کتنے بے حیا لوگ ہیں. اجنبی عورت کون ہوتی ہے؟ یاد رکھیے، مرد کے حق میں بھابھی غیر عورت ہے، سالی غیر عورت ہے، پھپھی
پھوپھی نہیں، چچی. چچی غیر عورت ہے، ممانی غیر عورت ہے. جتنے بھی کزنس ہیں، تایا زاد بہن، خالہ زاد بہن، مامو زاد بہن، چچا زاد بہن، تایا زاد بہن، یہ سب جو کزنس ہیں یہ بھی مرد کے حق میں اجنبی عورت ہے. اسی طرح فیمیل ٹیچر، اگر مرد بالغ ہو گیا، ٹیچر فیمیل ہے تو یہ بھی غیر عورت ہے، اس سے بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیا کی چادر عطا فرما دے، با حیا بنا دے. جو قدرت کے باوجود گناہ کو ترک کرتا ہے اسے کیا برکات حاصل ہوتی ہیں، آئیے میں عرض کرتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کفل. وہ اپنے کسی عمل میں بھی گناہ سے نہ بچتا تھا. ایک مرتبہ اس کے پاس ایک عورت آئی. کفل نے اسے 60 دینار دیے. دینار کا مطلب ہے سونے کا سکہ. 60 سونے کے سکے دیے اس شرط پر کہ وہ اس کے ساتھ کالا منہ کرے. جب وہ معاملہ قریب آیا تو عورت کانپنے لگی، رونے لگی. کفل نے پوچھا، تجھے کس چیز نے رلایا، کیوں روتی، کیا میں نے تجھے مجبور کیا؟ عورت نے کہا، نہیں، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ایسا گندا کام میں نے پہلے کبھی نہیں کیا، مجھے مجبوری نے ایسا کرنے پر مجبور کیا. تو کفل نے، جو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے کہا، تو اللہ تعالی کے خوف سے ایسا کر رہی ہے تو میں اللہ تعالی سے ڈرنے کا زیادہ حقدار ہوں، تو جا. میں نے تجھے جو 60 دینار دیے وہ بھی تیرے سپرد کرتا ہوں. اللہ عز و جل کی قسم، آئندہ میں کبھی بھی اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کرتا. مدنی چینل کے ناظرین، حاضرین بھی ہیں، ناظرین بھی ہیں. اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا، جس نے خوف خدا کی وجہ سے عورت سے اپنے آپ کو بچایا. صبح کے وقت کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، بے شک اللہ تعالی نے کفل کی بخشش فرما دی. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اس پر. جو بجوات میں، ضیاء کوٹ میں شریفی کابینہ کے اسلام بھائی ماشاءاللہ کثیر تعداد میں اجتماع میں شامل ہیں، آپ نے دیکھا کہ کفل نے اللہ کے خوف سے گناہ ترک کر دیا، بدکاری چھوڑ دی. حالانکہ موقع تھا، حالانکہ قدرت تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بخشش فرما دی. اس کے دروازے پر صبح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے کفل کی بخشش کر دی. اور وہ اسلام بھائی جو غالباً حیدرآباد میں او بی وین اجتماع کے ذریعے شامل ہیں، وہ بھی غور کریں کہ قدرت پر گناہ کو ترک کی جائے. جام شورو باول اسلام سندھ پاک حامدی کابینہ ماشاءاللہ یہاں بھی کثیر تعداد ہے، اور امید ہے اور اسلامی بھائی بھی آئیں گے انشاءاللہ. کہ قدرت کے باوجود گناہ کو ترک کیا، اللہ تعالیٰ نے کفل کی بخشش کر دی. کفل بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا. اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی، اس امت کا کوئی شخص اگر قدرت پر گناہ کو ترک کرے، اللہ کی رحمتیں کتنی اس پر جھوم 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 کر برسیں گے. عدل کریتا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے فضل کریتا بخشے جا
رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا ایک قطرہ جے بخشی مینوں کم بن جاندا میرا ایک قطرہ جے بخشی مینوں کم بن جاندا میرا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی 7 بندوں کو اس دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کوئی منصب والی عورت جمال والی عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہے بے شک میں تو اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ میں نے پیش کیا. حدیث نمبر 1423. قیامت کے روز کوئی سایہ نہیں ہوگا, کوئی شیلٹر نہیں ہوگا, کوئی درخت نہیں ہوگا, کوئی عمارت نہیں ہوگی. سایہ کس چیز کا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا, سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا. ایسے میں کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو سایہ عطا کیا جائے گا, صدقہ کرنے والے, صدقہ ان کا سایہ بنے گا. اور اسی طرح ان خوش نصیبوں میں ایک وہ بھی ہوگا جسے کوئی منصب والی, حسن و جمال والی عورت گندے کام کی دعوت دے اور یہ کہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. سبحان اللہ. اور اگر بدقسمتی کے ساتھ اس کے ساتھ پکچرز شیئر کرنا شروع ہو گئے, فون پر باتیں کرنا شروع ہو گئے, ایس ایم ایس کا سلسلہ شروع ہو گیا, ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا, تحائف کا لین دین شروع ہو گیا اور نظریں 2-4 ہونا شروع ہو گئیں. اس کے بعد اور معاملہ آگے بڑھا اور وہ کام ہوا جس میں دنیا و آخرت کی بربادیاں ہیں, جس میں معاشرے کی بربادی, بھائی کے لیے شرم کی بات, بہنوں کے لیے, ماں باپ کے لیے شرم کی بات, آر کی بات, خاندان میں, محلے میں, معاشرے میں منہ دکھانے جیسے نہیں رہتے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور اپنی ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیا بات ہے میرے نبی کی, سبحان اللہ. جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. کن کے لیے؟ ان کے لیے جو 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان جسے اللہ تعالی نے اس کے دونوں جبڑوں, دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کے شر سے بچایا, وہ جنت میں داخل ہوگا. بہت کمزور ہوں ہرگز نہیں قابل عذابوں کے, بہت کمزور ہوں ہرگز نہیں قابل عذابوں کے, خدا را ساتھ لیتے جانا جنت یا رسول اللہ, خدا را ساتھ لیتے
جانا جنت یا رسول اللہ. ایک عرب کا ایک شخص، ملک عرب کا ایک شخص کسی عورت کے عشق میں گرفتار ہو گیا. اس نے بہت اس عورت پر مال خرچ کیا. آج بھی بدقسمتی کے ساتھ جو عشق مجازی کے چکر میں پھنس جاتا ہے، عشق کی معاملات میں پڑ جاتا ہے، تو پھر تحائف کا لین دین بھی بڑھ جاتا ہے اور پھر خرچے بھی بڑھتے ہیں، ٹینشن بھی بڑھتی ہے، ہر وقت گم سا رہتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا، طبیعت بھی خراب رہتی ہے، کام بھی اچھا نہیں لگتا. بہرحال عرب کے اس شخص نے اس عورت پر بہت مال خرچ کیا، یہاں تک کہ اس عورت نے اسے قدرت دے دی. جب یہ اس سے گندا کام کرنے لگا، اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا اور اس نے اس عورت کو کہا کہ تو جا. اس عورت نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس عرب کے شخص نے جواب دیا، جو تھوڑی سی لذت کے بدلے ایسی جنت بیچے جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے، یقیناً وہ اس رقبے کی اہمیت سے بہت کم واقف ہے. پھر اسے چھوڑ دیا اور چلا گیا. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لمحہ بھر کی لذت طویل غم کا باعث بن جاتی. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو عرب کے اس عالی ہمت شخص کو دیکھیے کہ گناہ کو ترک کیا. کس لیے؟ اس لیے کہ مجھے تو جنت چاہیے. ایک اور شخص کی سنیے کہ اسے بھی نفس نے برائی پر ابھارا، قریب جل رہا تھا. کہا میں اپنی انگلی چراغ پر رکھتا ہوں، اے نفس اگر تو نے چراغ کی گرمی برداشت کر لی، چراغ کی آگ برداشت کر لی، تو ارادہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے میں آگے بڑھتا ہوں. اس نیک شخص نے چراغ پر اپنی انگلی رکھی تو اب نفس نے گرمی محسوس کی، آگ کی شدت کی وجہ سے بہت زیادہ طبیعت بے چین ہو گئی. تو اس شخص نے اپنے نفس سے کہا کیا تو اس سے برداشت نہیں کر سکتا؟ جب تو اس معمولی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا جسے پانی میں 70 مرتبہ بجھایا گیا، یہاں تک کہ دنیا والے اس کو برداشت کرنے پر قادر ہوئے، تو جہنم کی اس آگ کو کیسے برداشت کرے گا جس کی تپش اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے؟ پس اس کا نفس اس خیال سے پھر گیا اور اس کے بعد اسے کبھی ایسا خیال بھی نہ گزرا. تو جب بھی کسی اجنبی عورت کی طرف نفس دیکھنے کا کہے، کسی غیر عورت کے محاسن اور اس کی خوبیوں کی طرف دیکھنے کا نفس مشورہ دے، شیطان سر پکڑ کے اونچا کرے، نظر اس کی طرف پھیرے کہ دیکھ کون ناچ رہا ہے، کون ناچ رہی ہے، گناہوں بھرے چینل دیکھ رہے ہیں، استغفر اللہ. نظریں کالج اور اسکول میں جانے والیوں کی تعاقب میں، تو فوراً ذہن میں لائیں کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی ڈالی جائے گی، سلائی پھیری جائے گی. تو کیا اے نفس تجھ میں اتنی سکت ہے، تجھ میں اتنی ہمت ہے کہ اگر اس بدنگاہی کی وجہ سے قیامت کے روز تیری آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیری گئی تو برداشت کر سکے گا؟ یقیناً تو برداشت نہیں کر سکے گا. اس لیے اپنی نظروں کو جھکا لے. تو خدا کا خوف جب
غلبہ پائے گا تو انشاءاللہ عز و جل گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا، بد نگاہی سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ جو بد نصیب بدکاری جیسے گندے کام میں ملوث ہوتے ہیں، سنیں اور عبرت حاصل کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک زانیوں کے چہروں سے آگ بھڑک رہی ہوگی۔ ارشاد فرمایا بدکاری تنگ دستی لاتی ہے۔ ارشاد فرمایا میں نے آج رات دو شخص دیکھے، وہ میرے پاس آئے اور مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ اس کے بعد راوی نے پوری حدیث پاک ذکر کی، یہاں تک کہ سرکاری علی وقار دو عالم کے مالک و مختار مکے مدینے کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر ہم تنور کی مثل ایک سوراخ کے پاس پہنچے جس کا اوپر والا حصہ تنگ اور نیچے والا کشادہ تھا۔ اس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تو اس تنور نما سوراخ میں موجود لوگ اوپر آ جاتے، یہاں تک کہ وہ نکلنے کے قریب پہنچ جاتے، اور جب آگ بجھ جاتی تو وہ اسی میں واپس لوٹ جاتے۔ اس تنور میں برہنہ یعنی بے لباس مرد اور بے لباس عورتیں تھیں۔ اور صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 7047 میں ہے کہ ننگے مرد اور عورتیں جو کہ تنور کی مثل سوراخ میں تھے، وہ سب زانی مرد اور زانی عورتیں تھیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ بہت کمزور ہوں ہرگز نہیں قابل عذابوں کے، خدارا ساتھ لیتے جانا جنت یا رسول اللہ۔ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر کرنے والا مسکین جنت میں داخل نہ ہوگا، نہ ہی بوڑھا زانی، اور نہ ہی اللہ عز و جل پر اپنے عمل سے احسان جتلانے والا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ہم ایک جگہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا، اس کے بعد پوری حدیث پاک بیان کی، یہاں تک کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کی نافرمانی سے بچو۔ والدین مینز والد اور والدہ۔ والدین کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے پائی جائے گی، مگر اللہ عز و جل کی قسم اسے یعنی جنت کی خوشبو والدین کا نافرمان نہیں پائے گا، قطع تعلقی کرنے والا نہیں پائے گا، بوڑھا زانی نہیں پائے گا، تکبر سے اپنا تہبند لٹکانے والا نہیں پائے گا۔ بے شک کبریائی رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ جنت کی خوشبو، جنت میں خوشبو ہی خوشبو ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، اور اتنی خوشبو ہے کہ 1000 سال کی مسافت سے بھی وہ سونگی جائے، مگر جو ماں باپ کا نافرمان ہے، قطع تعلق کرنے والا ہے اور بڑھاپے کے باوجود بدکاری سے باز نہیں آتا، تکبر سے اپنے تہبند کو لٹکاتا ہے، وہ اس کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آسمان اور 7 زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت بھیجتی ہیں، اور بے شک زانیوں کی شرمگاہوں کی بدبو جہنمیوں کو اذیت دی جائے گی۔ زانیوں کی شرمگاہوں کی بدبو سے جہنمیوں کو ایذا دی جائے گی۔ اللہ کی پناہ، استغفر اللہ۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، قیامت کے دن لوگوں پر ایک بدبودار ہوا بھیجی جائے گی، ہر نیک و بد اذیت میں مبتلا ہوگا، یہاں تک کہ وہ ان سب تک مکمل طور پر پہنچ جائے۔ ایک پکارنے والا پکارے گا، انہیں اپنی آواز سنائے گا، کہے گا کیا تم اس ہوا کے متعلق جانتے ہو جس نے تمہیں اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نہیں جانتے۔
مگر اللہ کی قسم یہ ہمیں مکمل طور پر پہنچ چکی. کہا جائے گا جان لو یہ ان بدکاروں کی شرمگاہوں کی بدبو ہے جنہوں نے دنیا میں توبہ نہ کی اور بدکاری کے گناہ کو لیے ہوئے اللہ تعالی سے ملے. پھر اللہ تعالی انہیں نظر انداز فرما دے گا اور نظر انداز کرتے ہوئے جنت یا دوزخ کا ذکر نہ کرے گا. اللہ کی پناہ. حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ارشاد فرمایا جو زانی عورتوں کی شرم گاہوں سے جاری ہوگی. عرض کی گئی نہر غوطہ کیا ہے؟ فرمایا جو زانی عورتوں کی شرم گاہوں سے جاری ہوگی ان کی شرم گاہوں کی بدبو جہنمیوں کو سخت اذیت دے گی. اللہ کی پناہ. سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان. جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی میں ایسے مردوں کے پاس سے گزرا جن کی کھالوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو زینت کے لیے بناؤ سنگھار کرتے تھے. اس کے بعد سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر میں ایک بدبودار ہوا والے کنویں کے پاس سے گزرا تو میں نے اس میں شدید آوازیں سنی. پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عورتیں ہیں جو زینت کے لیے بناؤ سنگھار کیا کرتی تھیں اور ایسے کام کرتی تھیں جو ان کے لیے جائز نہ تھے. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. قرآن پاک میں اس گناہ کا تذکرہ پارہ 15 بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں کیا گیا اور اس سے قریب جانے سے بھی روکا گیا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ. ترجمہ کنز الایمان. اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے. امیر علیہ سنت کی ہم زیارت کر رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل جلد ہی سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جس میں سانپ ہیں. ہر سانپ اونٹ کی گردن جتنا موٹا ہے. وہ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر بے نمازی کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا. پھر اس کا گوشت گل کر ہڈیوں سے الگ ہو جائے گا. جہنم میں ایک ایسی وادی بھی ہے جس کا نام جب الحزن غم کا کنواں ہے. اس غم کے کنویں میں سانپ اور بچھو ہیں. ان میں سے ہر بچھو خچر جتنا بڑا ہے. اس کے 70 ڈنک ہے. ہر ڈنک میں زہر کی مشک ہے, زہر کی مشک ہے. جب وہ زانی کو ڈنک مارے گا اس کا زہر زانی کے جسم میں اونڈیلے گا تو 1000 سال تک اس کے درد کی شدت محسوس کرتا رہے گا. پھر زانی کا گوشت جھڑ جائے گا اور اس کی شرمگاہ سے پیپ اور کچ لہو یعنی پیپ خون ملی پیپ بہنے لگے گی. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں حشر میں قیامت میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. با حیا نوجوان یہ رسالہ اگر پڑھ لیں تو حیا کے تعلق سے معلومات بھی ملیں گی, حیا کا درس بھی ملے گا اور انشاءاللہ با حیا بننے میں مدد ملے گی. ویلنٹائن ڈے یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. اس کا مطالعہ کیجئے کہ اس 14 فروری کے موقع پر جو مرد و عورت تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں یہ کیسا ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں. استغفر اللہ. اجنبی مرد و عورت ایسا کرنا کیسا.
اور دیگر بھی جو واہیات اور خرافات کا سلسلہ ہوتا ہے اس تعلق سے آپ اس رسالے میں پڑھ سکیں گے. ضرور اس رسالے کو پڑھیے. اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس رسالے کو پڑھا بھی جا سکتا ہے, ڈاؤن لوڈ بھی. بہت ہی پیارے پیارے علوم ہیں اور گناہوں سے انشاءاللہ نفرت ہو جائے گی اس کو جب پڑھیں گے تو. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے امیر اہل سنت کی طرف چلتے ہیں اور آج ہم آپ کو ایک بہت ہی پیارا پہلا جو سوال دکھائیں گے, اس میں مدنی منوں مدنی منیوں کو بھی آپ فوراً اسکرین پر لے آئیے. آئیے امیر اہل سنت کی طرف چلتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اے لوگو, بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. چاہے مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے, مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جب کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت موجود تھی. اب کھانا سامنے آ گیا, مسجد میں کھانا چاہتے ہیں, نہیں کھا سکتے, جائز نہیں ہے. ہاں, اعتکاف کی نیت کر لیں مگر کھانے کے لیے نہیں کر سکتے. اعتکاف کی اعتکاف کی نیت کرنی ہے ثواب کے لیے, اور اس کے بعد کچھ ذکر و اذکار کر لیں, نفل پڑھ لیں یا وقت کی نماز پڑھ لیں. مکروہ وقت نہ ہو تو نفل پڑھ سکتے ہیں, یا چلیے 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب چاہے تو کھا پی سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1438 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی آج پاکستان میں 14ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ بچے بچے کو یاد ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ 3 سال کا مدنی منا ہے, اسے قرآن پاک مکمل حفظ ہے. یقیناً یہ مدنی منع کی ذہانت کا نتیجہ ہے, مگر اس کے والدین کا بھی کافی حد تک کردار نظر آتا ہے. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت
أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا تقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن غالبون يوم في ضلال مبين وعندهم يوم الحسرة قد أمرهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کس انداز میں کریں. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اس مدنی منع کو نظر بد سے بچائے. یہ دنیا عرب کا کوئی مدنی منع معلوم ہوتا ہے، اور یہ اس خاندان کا چشم و چراغ ہوگا کہ جو خاندان خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم سے محبت کرتا ہوگا. 3 سال کا مدنی منع یہاں، مطلب 3 سال کا کیا، اس سے بڑے بڑے ہوتے ہیں، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا بیچاروں. یہ اللہ تعالیٰ کی بس عطا ہوتی ہے، قدرتی طور پر اس کو یہ صلاحیت ملی. تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے اس نیت سے ذکر اللہ کیا کریں، اللہ اللہ کیا کریں کہ ان کے منہ سے اللہ اللہ نکلے. اب ان کے آگے گالیاں بکیں گے تو یہ گالیاں بکے گا، اب گھرکیاں نکالیں گے تو گھرکیاں نکالے گا. تو بچہ تو ہے وہ طبیعت اخاذ ہوتی ہے، بچہ گیا بڑا گیا، یعنی کہ وہ اندر اپنے لے لیتا ہے، جذب کرتا ہے. تو اس طرح یہ بچے جذب کرتے ہیں. تو اب ان کو قرآن کریم والدین نے پڑھایا ہوگا، ان پر خوب کوششیں کی ہوں گی. تو ماشاءاللہ آپ نے ابھی سنا. اللہ کرے کہ ہم سبھی اپنی آل کے لیے یہ کوششیں کریں کہ ان کو قرآن کریم پڑھایا کریں اور اچھی اچھی باتیں سکھائیں، ذکر اللہ سکھائیں، نعت شریف سکھائیں، اس کی عقل کے مطابق دین کے احکام سکھائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان، ہن مسلمان نہ گج پاکے یا نہ پاکے؟ مسلمان کا تھوک پاک ہے. اچھا، مسلمان کا بھی تھوک پاک ہے اور کافر کا بھی تھوک پاک ہے. البتہ مسلمان کا تھوک کچھ زیادہ ہی عذاب والا ہے ان معنوں کر کہ اس کو تو گندی جگہوں پر ڈالنا بھی منع ہے. جیسے پیشاب میں نہیں تھوک سکتے، گندی چیزوں پہ ڈالنا منع ہے، ادب کے خلاف ہے کہ تو مومن کا تھوک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں ملک فیصل استنبول ٹرکی سے. میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ. سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. طیب اتاری کویت سے عرض کر رہا ہوں، باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے، جب برتن میں ایک طرح کا کھانا موجود ہو تو برتن کی ہر جانب کھانا کھا لینا سنت ہے یا نہیں؟ باپا جان دعا بھی فرما دیں. کویت سے مدنی قافلہ مدینہ پاک کی حاضری کے لیے 23 فروری کو روانہ ہوگا. بعدب حاضری کی سعادت نصیب ہو جائے. میرا بھی سلام عرض کیجیے گا بارگاہ رسالت میں شیخین کریمین کے درباروں میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے. حاضریاں قبول ہوں. بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں. کھانے میں یہی سنت ہے کہ اپنی طرف کا کھائے، ادھر ادھر ہاتھ نہ مارے. ہاں اگر مختلف قسم کی چیزیں ہیں نا، جیسے ایک ہی تھال میں کھانا بھی موجود ہے تو اچار بھی رکھا ہوا ہے، تو ایک طرف چٹنی بھی ہے، ایک طرف کوئی تلی ہوئی آئٹم ہے، تو اب یعنی کہ ان ضرورتوں کی وجہ سے دوسری طرف ہاتھ بڑھا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، میں اپنے مرید بلکہ ان کے مریدوں کا 7 پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں. اگر میرے مرید کا سطر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں. میٹھے میٹھے صاحب مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، جام شور و باب الاسلام پاک حامدی کابینہ اور اسی طرح بجوات ضیاء کوٹ پاک شریفی کابینہ اوبی وین کے ذریعے ان 2 مقامات پر اجتماعی طور پر کثیر عاشقان رسول جو موجود ہیں، آئیے ہم سب اپنے گناہوں سے مل کر توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں آپ ہمیں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے
وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندانی عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ایک صوتی پیغام امیر السنت کے پاس آیا تھا اور اس کا پھر آپ نے جواب بھی دیا تھا. مختلف مناظر کے ساتھ ہم نے تیار کر کے رکھا ہے. امیر السنت رہنمائی فرمائیں، ہم یہ کب چلائیں؟ یہ چلائیں آپ اللہ کا نام لے کر 11 بجے انشاءاللہ عز و جل. پیارے بابا جان، عمیر اختاری کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس سے بات کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت کی دولت سے مالا مال فرمائے. امید ہے کہ آپ خیر عافیت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیکی و بری طویل زندگی، خیر عافیت، صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے. بابا میرا جو سوال یہ ہے کہ جس طرح لوگ شراب پیتے ہیں تو اس انداز میں پانی پینا کیسا، اس بارے میں اگر کوئی رہنمائی فرما دیجیے. فتح رضویہ شریف میں ہے کہ شراب کے دور کی طرح پانی پینا یہ بھی حرام ہے. حرام کی ہے نقالی ان کی، اللہ تعالی محفوظ رکھے. تو جو شراب پیتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ابو بکر اتاری، اٹلی کے شہر بریشا سے. باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بیر اور دشمنی ختم کرنے کا روحانی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. باپا جان، میری اور میرے والدین کی دعائیں مغفرت کیجیے. اللہ عز و جل آپ کے اور آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے. آمین. دشمنیاں ہوتی ہیں تو آپس میں جو دشمنی ہوتی ہے خاص کر اس پر، یا کوئی دشمن تنگ کرنا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس موقع پر روزانہ بعد نماز فجر با وضو قبلہ رو بیٹھ کر یا رافع یا خافض 500 بار پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل آپ پر رحمت کا سایہ ہوگا اور دشمن ناکام و نامراد ہوگا. مدت تا حصول مراد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ یا رافع تو بہت سارے سمجھے ہوں گے، یا خافض یہ میں لکھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ وہ آسانی ہو. آپ لکھ رہے ہیں، ہم سوال چلا جتنی دیر دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ. یا رافع یا خافض 500 بار. یا رافع یا خافض 500 بار روزانہ بعد نماز فجر. خافض آخر میں دعا دے. یا رافع یا خافض 500 بار روزانہ فجر کے بعد پڑھنے سے اگر کوئی دشمن پیچھے لگا ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ ناکام و نامراد ہوگا اور پڑھنے والا سایہ رحمت میں رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. برکت اللہ.
نمازوں کی پابندی کرنے کی مدنی التجا ہے. جتنے بھی اسلامی بھائی آئے ہیں اس وقت مدنی مذاکرے میں، کہیں بھی آپ جمع ہیں، مدنی التجا ہے کہ نمازوں کی پابندی ضرور کیجئے. اللہ تعالی ہمیں نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد جمع ہوئی ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی اللہ ہمیں مستقل نصیب فرمائے. سر پر سبز امامے کا تاج بھی سجائیں، مدنی حلیہ بھی سجائیں. فیضان مسواک کی بھی آپ نے یہاں پر کچھ لکھا ہوا مجھے نظر تو آیا تھا، اپنے پاس الحمدللہ مسواک شریف بھی رکھیں اور مسواک شریف کا بھی استعمال کریں کہ جو مسواک شریف کا عادی ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا. فیضان مسواک، فیضان مسواک، فیضان مدینہ، غیبت کے خلاف جنگ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ ایک سوال اور ہے کہ یہ کہتے ہیں جب مسلمان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، کیا بچہ وہ اذان سنتا ہے؟ وہ اذان کس کو دینی چاہیے، مولوی صاحب کو یا والدین کو؟ یہ اسلامی بہن کا سوال ہے. کوئی بھی مسلمان اذان دے دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو. نامحرم تک آواز تو نہیں جانی چاہیے، البتہ اب مجھے اس کا معلوم نہیں ہے، مفتی صاحب اگر ہوں تو رہنمائی فرما دیں. جیسے اذان کھڑے کھڑے دینی ہے، کھڑے کھڑے دینی ہے، قبلہ روح کھڑے ہو کر بچے کو اٹھا کر، یا بچہ بھلے کوئی اور اٹھا کر اپنے ہاتھ میں رکھے، خود نہیں اٹھا پاتا تو تے اذان جیسے نماز کی اذان دیتے ہیں اسی طرح دوسری اذانوں کا بھی مسئلہ ہے. سردار آباد فیصلہ آباد سے 30 دن کا مدنی قافلہ جو کہ تحصیل تونسا شریف ضلع ڈیرہ غازی خان کے ایک گاؤں میں، ادھر بھی یہ ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. باپا بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے حق میں بھی دعا فرمائیے گا. ماشاءاللہ، اللہ برکت دے. اللہ کرے ہر ہفتے آپ اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ دیکھنے والے بنے. ماشاءاللہ نیپال میں بھی کئی عاشقان رسول اس وقت اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، اور آج امید ہے کہ ان میں سے 2 خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی مذاکرے میں کچھ اعلان بھی متوقع تو ہے. کہاں پر؟ نیپال گنج میں تربیتی اجتماع جاری ہے، مدنی مشورے ہیں. رکن شورا حاجی بلال اتاری بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، تو کئی عاشقان رسول وہاں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کے لیے ایک خوشخبری متوقع ہے. ماشاءاللہ. سوال چلائیے. پشتو میں سوال اردو خلاصے کے ساتھ. محمد شان علی افطاری خیبر پختونخوا پخاور نا زما پامیر اہل سنت دعمت برکاتہ ملالیہ برگاہ کی سوال دے شباس خل کا سلام یا سلام جواب سرا جنت المقام دوزخ الحرام وئی دس ویل سنگ ارے برائے مہربانی زمان اصلاح ہو گئی زما و زما د والدین دا پارا بے حساب مغفرت دا پارا دعا ہو گئی. جزاکم اللہ خیر. ان اسلامی بھائی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض لوگ سلام و سلام جواب میں جنت المقام و دوزخ الحرام بڑھا دیتے ہیں، ایسا کہنا کیسا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں. ظاہر یہ غلط طریقہ، یہ مذاق میں کرتے ہیں اس طرح اکثر، بلکہ منچلے جو ہوتے ہیں وہ خالی اتنا ہی نہیں کہتے، وہ جب جواب دیتے نا وعلیکم السلام جنت المقام دوزخ الحرام آپ کے بچے ہمارے غلام، یوں بھی کہتے ہیں، نعوذ باللہ. تو ایسا نہیں ہے، ہمیں سلام بھی سنت کے مطابق کرنا چاہیے اور جواب بھی سنت کے مطابق دینا چاہیے. تو سلام ہے السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمت اللہ مزید 10 نیکیاں، دونوں مل کر ہوئی 20 نیکیاں. وبرکاتہ بھی اگر کہیں گے تو مزید 10 نیکیوں کا اضافہ، تو یوں 30 نیکیاں ملیں گی. تو سلام میں بھی اس طرح کہیں، جواب میں بھی اس طرح کہیں.
وہ اتنا سلام ہے. وہ مغفرت تو بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی نہ کہا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اس پر کوئی مزید زیادت اور اضافہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد شمعون طاری، جامعۃ المدینہ بریڈ فورڈ UK. پاپا جان کی بارگاہ میں آج یہ ہے کہ جب کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کا حال کیسا ہے تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اور ساتھ کہتے ہیں آپ کی دعا ہے. تو جب دیکھا جائے تو وہ سائن بھائی ان کے لیے دعا نہ کرتا ہوگا. اسی طرح جب پوچھتے ہیں گھر والے کیسے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہیں، لیکن ان کو ان کے گھر والوں کا حال معلوم نہیں ہوتا. تو اس طرح آپ کی دعا ہے کہنا یا گھر والوں کے لیے کہنا کہ وہ ٹھیک ہیں، اس طرح کہنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. یہ عام طور پر ایسا ہے